السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 75 کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چمکتی ہوئی سنہری دھوپ آسمان پر پورے آب و تاب سے چھائی ہوئی تھی۔ سبز پہاڑوں کے دامن میں پرسکون اور خوبصورت لگژری کاٹیج میں وہ اکیلا مقیم تھا جس نے کچھ دنوں کے لیے کرائے پر لیا تھا۔ شازمہ خان کو فون کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کر چکا تھا۔ وہ ماں تھی، اس کی چاہے وہ اس کا بدن سلاخوں سے بھی چیر دیتی، اس کی نگاہیں تب بھی احترام میں جھکی رہتے۔ انہیں اس کی خیر خبر پتہ نہ چلتی، وہ پریشان ہو جاتی۔ لیکن جو کچھ شازمہ خان کے جانے کے بعد کاٹیج میں پیش آیا وہ اس نے ان سے چھپا لیا تھا۔ صرف یہی بتایا تھا کہ وہ چند دن یہاں قیام کرے گا اور فی الحال حویلی واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ وہاں سے دور رہ کر کچھ وقت خود کو دینا چاہتا تھا، تنہائی، سکون اور زخموں کے مرہم کے لیے۔ خود کو ہیل کرنے کے لیے تنہائی ضروری تھی۔ اسے ایک نیا اور نہایت خطرناک مشن بھی سونپا جا رہا تھا اور وہ اسی کی تیاری کر رہا تھا۔ دل اور جسم دونوں پر لگے زخموں کو بھرنے کی کوشش میں تھا۔ پہاڑوں کی خاموش فضا میں وہ اپنی سخت ٹریننگ خود ہی جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس خوبصورت کاٹیج کے ساتھ ایک قطار میں اور بھی کاٹیجز تھے جو سب کے سب بک تھے۔ بچوں کو جس دن سے اس نے بچایا تھا وہ خبر میڈیا پر ضرور آئی تھی، لیکن اس کا نام اور اس کی شناخت خفیہ رکھی گئی تھی۔ جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا، وہ اس وقت سیاہ ٹیکٹیکل ٹراؤزرز پر شرٹ پر سیاہ سینڈو میں ملبوس کاٹیج لیونگ ایریا کے اوپن کچن میں کھڑا تھا۔ اپنے لیے کپ میں کافی پھینٹ رہا تھا۔ اس کے سیاہ سلکی بال اس کے پیشانے پر بکھرے تھے۔ اتنی سردی میں اس کے بال پسینے سے نم تھے اور ابھی پہاڑ پر بے حد سخت ورزش کر کے آیا تھا۔ دھوپ بھی سخت تھی اور وہ ورزش بھی سخت۔ ہمیشہ اس کی طرح اس کے سیاہ بالوں سے پسینے کی بوندیں جڑ رہی تھی۔ سبز آنکھوں میں نیلی رگیں ابھری تھی۔ اس کی سماعتیں ہر وقت زہر خند لفظوں سے لپٹی رہتی تھی۔ تم ایک ریپسٹ ہو، تم شوہر نہیں ہو۔ یہ جملے اس کے اندر کسی زہر کی طرح پھیلتے جا رہے تھے۔ وہ یہ لفظ یاد کرتے کانپ کے سلیب پر پٹکتا دانت پر دانت جما گیا تھا۔ اب کنپٹی کی رگیں بھی اجاگر ہونے لگی تھی۔ بازو کے مسلز پھولنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ کنپٹی پر ابھرتی رگوں کے ساتھ محسوس کرتا دانت پیسنے لگا تھا۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ جسمانی مشقت۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھوں سے سلیب کو جکڑتے ہوئے خود پر قابو پایا تھا۔ وہ لیونگ ایریا کی طرف بڑھتے اس کی ٹھنڈے فرش پر پش اپس شروع کر دیے تھے۔ سانس بے حد تیز چلنے لگی تھی۔ پش اپس کرتے اپنا غصہ ختم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پچھلے کتنے ہی گھنٹوں سے سخت ایکسرسائز کر رہا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے پھر سے پش اپس کرنا شروع ہو چکا تھا۔ یہی ایک طریقہ تھا شریانوں میں دوڑتے خون پر قابو پانے کا۔ وہ تیزی سے پش اپس کرتا جا رہا تھا۔ کاٹیج کا داخلی دروازہ زوردار آواز میں بج اٹھا تھا۔ آریان خانزادہ نے کھڑے ہوتے اپنے بالوں کو دائیں بائیں چٹکتے پسینے کی بوندیں جھاڑی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کاٹیج کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے پر آریان خانزادہ کی کنپٹی کی رگیں ابھری تھی۔ سبز آنکھوں میں ناگواری کی لہر ابھری تھی۔ اس کے سامنے اریکا کھڑی تھی، بلو نائٹ پینٹ پر بے حد شارٹ سا لوز سا سویٹر پہنے جو ایک کندھے سے ڈھلکا ہوا تھا۔ وہ سیاہ سن گلاسز لگائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیسے ہو آری؟ وہ آریان خانزادہ کو دیکھتے دلکشی سے مسکرائی تھی۔ ٹھیک تھا، مگر اب ٹھیک نہیں ہوں، میرا یقین کرو۔ وہ تھوڑا سا جھکتے جواباً اریکا سے بھی زیادہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ آریان کے انداز پر اریکا کا دلکش کہکا گونجا تھا۔ ہو گیا؟ آریان خانزادہ نے سیدھے ہوتا سپاٹ لہجے میں آئیبرو چکائے اسے دیکھا۔ پیشانے کی شکنیں گہری ہوئی تھی۔ کیا؟ اریکا ابھی بھی دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ کندھے کے سویٹر مزید نیچے ڈھلک گیا تھا۔ وہ اسے اپنی اداؤں سے پوری طرح سے مات کرنے آئی تھی۔ تمہاری طرح ہی مسکراہٹ بھی کافی آرٹیفیشل ہے نا؟ وہ سوالیہ انداز میں آئیبرو چکائے سنجیدگی سے دروازے پر جم کر کھڑا تھا۔ آرٹیفیشل کبھی کبھی اوریجنل سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار نکل آتا ہے۔ تمہیں مشرقی پہاڑوں کی بیوٹی راس نہیں آئی؟ ایک بار مغربی پہاڑوں کے حسن کو سراہ کر تو دیکھو۔ یقین کرو میں جتنی باہر سے خوبصورت ہوں اتنی ہی اندر سے بھی۔ وہ بے باکی سے بولتے آنکھ ونک کر گئی تھی۔ سفید سویٹر کندھے سے ڈھلکتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی تربیت بہت ہی آزاد ماحول میں ہوئی تھی۔ کیلیفورنیا جیسے شہر میں پلی بڑھی تھی۔ اس کے لیے اس طرح کی ڈریسنگ کرنا، اس کی طرح کی ادائیں دکھانا عام بات تھی۔ اریکا کی بات پر آریان خانزادہ نے اپنی کنپٹی انگلی سے سہلاتے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ شازمہ خان سے یہ امید نہیں تھی وہ زرمش کو اس کی زندگی سے نکالنے کے لیے اریکا کا سہارا لیں گی۔
نہ وہ اسے سمجھ سکی تھی، نہ اس کے دل میں زرمش کے لیے محبت کو۔ اریکا جیسی 10,000 لڑکیاں پہ بے لباس بھی ہو جاتی، وہ کبھی ایک نگاہ بھی ان پر نہ ڈالتا۔ وہ بے حد مضبوط اعصاب کا مالک تھا، عورت کے بغیر ساری عمر رہ سکتا تھا مگر اب اپنی بیوی کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتا تھا۔ رہنا عذاب تھا اس کے لیے، مگر کسی دوسری عورت کو تو وہ مر کر چھو نہیں سکتا تھا۔ اوکے، میں تمہاری بات سمجھ چکا ہوں اور میں اپنا سکون مغربی حسن میں ڈھونڈوں گا، مگر پھر بھی میرا یقین کرو تم وہ لڑکی نہیں ہوگی۔ وہ پھر سے جھکے سرگوشی کرتے مسکرایا۔ کیوں؟ اریکا نے آریان خانزادہ کے عجب سے سحر انگیز خوشبو اپنے اندر اتارتے گہرا سانس لیتے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیونکہ مجھے تم بہت بری لگتی ہو۔ عجیب سی چڑ محسوس ہوتی ہے مجھے۔ تمہارے حسن کو سراہنے سے اچھا ہے میں کسی وچ کو اپنی باہوں میں قید کر لوں۔ آریان خانزادہ کی ٹھنڈی مسکراہٹ پر اریکا کی رنگت بے تحاشا سرخ پڑی تھی۔ وہ بنا کسی لحاظ کے اس کی انسلٹ کر رہا تھا۔ وہ خود پر قابو پا گئی تھی۔ وہ کیلیفورنیا سے ہی آریان کے سحر انگیز پرسنالٹی پر مرتی تھی، مگر وہ تھا منہ ہی نہ لگاتا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی اسے کیلیفورنیا میں شادی کی پیشکش کر چکی تھی۔ وہ بلا تعامل ٹھکرا چکا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ آریان خانزادہ اسے غصے سے گھورتے اندر کی جانب بڑھا۔ اریکا اس کی طرف تیزی سے بڑھتے اس کی پشت کے ساتھ لگے اس کے سینے پر اپنے دونوں بازو لپیٹ گئی تھی۔ آنٹی، ہم دونوں کو ایک دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تم جیسے چاہو گے میں ویسے رہوں گی۔ جیسے شازمہ آنٹی نے زندگی گزاری میں بھی پردے اور تمہاری سختی میں زندگی گزار لوں گی۔ تم سے نکاح کے بعد میں اپنی پچھلی زندگی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ اور اس کے ساتھ لپٹی آنکھیں موندی جذب سے بولتی جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ غصے سے اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹائے سے کلائی سے جکڑے صوفے پر پٹک چکا تھا۔ وہ اونھے منہ صوفے پر جا گری تھی۔ تمہاری پچھلی زندگی میں کتنے بوائے فرینڈس ہیں؟ تم گنتی بھول چکی ہو یا میں تمہیں یاد کرواؤں؟ ویسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے سیکھا ہوا تھا۔ وہ صرف میرے فرینڈس ہیں آری، ورنہ میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ تم مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ سیدھے ہوتے چیخی تھی۔ تم کتنی ستی ساوتری ہو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھ پر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ میں سیدھی طرح تمہیں بتا چکا ہوں آئی ایم ناٹ اویلیبل۔ اگر پھر بھی تمہیں اپنی حد تک محسوس نہیں ہو رہی تو سنو پھر، میں کسی برتی ہوئی عورت کے ساتھ تعلق بنانے سے اچھا کسی کتے کا جھوٹا کھانا پسند کروں گا۔ وہ ایک لفظ چباتے گرایا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تم نے زرمش کو اپنے نکاح میں کیوں لیا؟ اریکا کی رنگت تب کر گندھار ہوئی تھی۔ اس کی بات پر آریان خانزادہ کی آنکھیں لہو چھلکانے لگی۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا تھا۔ تمہارا مسز خان کا بھائی آیا تھا آنٹی کے پاس۔ اس نے بتایا تھا وہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ ساحر خان کے نکاح میں وہ 17 سال رہی ہے۔ اگر میں کسی مرد کی جھوٹی ہوں تو وہ بھی تو جھوٹی ہے۔ اس کے عشق میں پاگل ہو تم۔ اریکا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے بالوں کو سختی سے دبوچتے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ جواباً اریکا نے آریان خانزادہ کے سینڈل جکڑتے سے شعلہ باہر نگاہوں سے دیکھا۔ وہ میری بیوی ہے، میری ہے، وہ صرف میری۔ وہ میری کتنی ہے کتنی نہیں یہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نکاح جیسے پاک بندھن میں بندھی تھی، تمہاری طرح حرام تعلقات سے کسی کے ساتھ نہیں تھے۔ آئندہ میری بیوی کے متعلق ایک لفظ بھی کہا میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ وہ تمہیں چھوڑ گئی ہے آری۔ اریکا سسکی تھی۔ یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ میں تمہاری انسلٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے اس سے زیادہ اچھے لفظوں میں تمہیں تمہاری اوقات نہیں بتا سکتا۔ وہ سرد لہجے میں بولتے اس کے بالوں کو اپنی آہنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ وہ تمہاری نہیں ہے۔ اگر وہ تمہاری ہوتی تو کبھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ ابھی تک اس کی سینڈو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ جو کچھ تم کہہ چکی ہو میری مسز خان کے لیے یقین کرو دل کر رہا ہے تھپڑوں سے تمہارا چہرہ داغ دو، مگر میں کسی صورت تمہارے گال نہیں چھونا چاہتا۔ میں قسم کھا چکا ہوں اپنی بیوی کے علاوہ کبھی کسی اور دوسری عورت کے گال نہیں چھوؤں گا۔ آریان خانزادہ نے زہر خان لہجے میں غراتے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے اپنے سینڈو سے چھڑوانے چاہے تھے، لیکن کاٹیج کے کھلے دروازے پر اس کی سبز آنکھیں جا ٹھہری تھی۔ نگاہیں بے یقین ہوئی تھی۔ دل پہلوں میں شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ اریکا کے ہاتھوں پر اس کے مضبوط رگوں سے ابھرے ہاتھ ٹھہر گئے تھے۔ وہ مجسم ہو چکا تھا۔ کاٹیج کے دروازے کے بیچوں بیچ زرمش سیاہ لانگ ویلوٹ کی فراک میں سیاہ ویلوٹ سے سمپل سی شال اوڑے کھڑی تھی۔ وہ اریکا اور آریان کو اتنے قریب دیکھ کر اپنی نگاہیں سرعت سے پھیر گئی تھی۔ گلابی چہرہ شدت سے سرخ آتا، وہ اپنے نچلے لب پر دانتوں کا دباؤ ڈالے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ آریان خانزادہ جلدی سے اریکا کے ہاتھوں سے اپنی سینڈو چھڑوا گیا تھا۔ سامنے اس کی بیوی کھڑی تھی۔ زرمش کے چہرے پر وہ جیلسی نہیں مگر ناگواری دیکھ چکا تھا۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں ایک لمحے کو وہ بے یقین بھی ٹھہری تھی۔ وہ شاید کسی دوسری لڑکی کو اس کے اتنے قریب تصور نہیں کر سکتی تھی۔ حیرانگی بجا تھی۔
اریکا سرد نگاہوں سے زرمش کو دیکھتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ زرمش ایک طرف ہو گئی تھی، وہ اسے خون اتری نگاہوں سے گھورتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ آریان خود پر قابو پاتے اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے زرمش کی طرف بڑھا، جو ابھی بھی نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ اندر آئیں مسز خان۔ آریان خانزادہ نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ زرمش آہستگی سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ نے آگے بڑھتے کاٹیج کا بیرونی دروازہ لاک کیا۔ زرمش جی جان سے کانپی تھی۔ وہ اس کے بدن میں کپکپاہٹ دیکھتے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی وہ سمجھ گیا تھا، بلکہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر کیوں آئی تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچ پر تلخی سے مسکراتے کپ میں کافی پھینکنے لگا۔ کیسی کافی پیئیں گی مسز خان؟ اسٹرانگ یا لائٹ؟ آریان خانزادہ نے کافی پھینکتے سنجیدگی سے پوچھا۔ لائٹ، زرمش نے آہستگی سے جواب دیا۔ اوہ، آپ کافی پیئیں گی؟ مجھے لگا آپ انکار کر دیں گی۔ دیٹس سو اسٹرینج، یعنی آپ کا یہاں کچھ دیر رکنے کا ارادہ ہے؟ آریان خانزادہ کافی پھینکتے طنزیہ مسکرایا۔ زرمش اسے ایک نگاہ دیکھتے سراسیمگی سے پھر سے نگاہیں جھکا گئی۔ ویسے آپ کو یہاں آنے سے ڈر نہیں لگا؟ ہو سکتا ہے میں آپ کو قید کر لوں؟ وہ اس کے کپکپاتے بدن کو دیکھتے بولا۔ زرمش نے اس کی بات پر سراسیمگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں خوف کی گہری رمق ہوئی تھی، نازک بدن کی لرزاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ آریان سے گہری نگاہ سے دیکھتے اس کی طرف بھاری قدموں سے بڑھا۔ فریب، سب فریب، یہ ڈرنا بھی فریب، ان گالوں پر ٹہری سرخی بھی فریب۔ اس کے گال کو انگلی سے نرمی سے چھو گیا تھا، جسے چھوئے بغیر وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب آنے پر مزید سرخ ہوئی تھی، چہرے پر اب سرخی کے علاوہ کوئی رنگ نہ تھا۔ دل کی بے ترتیب دھڑکنیں تک آریان خانزادہ کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ وہ سر بھی اچھی طرح شال پر جمائے ہوئے تھی، جو اب سر سے پھسلتے شانوں پر تھی۔ چاکلیٹی سلکی براؤن بالوں کو دیکھتے وہ ضبط کی انتہاؤں پر خود کو محسوس کرتے کچن کی سلیب کی طرف بڑھتے اپنی رگوں سے ابھرتے ہاتھوں سے اس سلیب کو مضبوطی سے جکڑ گیا تھا۔ بتائیے مسز خان، کیوں آئی ہیں یہاں؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگا میں آپ کا ریپ کر ڈالوں گا؟ وہ بمشکل خود پر ضبط کیے ہوئے بولا تھا۔ اس کے سب سرد اور ابھری ہوئی رگوں سے گھری آنکھیں زرمش پر جمی تھی۔ میں یہاں لالا، آریان خانزادہ کے بلند و بانگ کہکے پر وہ خوفزدہ ہوتے خاموش ہو گئی تھی۔ تو آپ یہاں میری بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنے بھائی کے لیے آئی ہیں؟ آریان خانزادہ کا لہجہ سرد برفیلا ہوا تھا۔ ہاں، زرمش نے اس کی طرف دیکھتے ایک لفظی جواب میں کہا۔ کہیے، پھر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آریان خانزادہ کچن سے نکلتے کاؤنٹر کے ساتھ بے نیازی سے ٹیک لگا چکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ آہستگی سے لبوں سے لگایا تھا۔ لیکن ذرا سوچ سمجھ کر فرمائش کیجیے گا، کیونکہ آپ کے سامنے آپ کا شوہر نہیں بلکہ موسٹ ڈینجرس آفیسر آریان خانزادہ کھڑا ہے۔ وہی آریان جو رحم نہیں کرتا، یاد ہے نا؟ اس کی آنکھیں جلتی لکڑی جیسی تھی، دھوئیں کے اندر چھپا دہکتا انگارہ۔ آریان نے اس کے بے حد گہری استحاق بھری نگاہ ڈالتے کافی کا ایک گھونٹ پیا، زبان دانتوں تلے دبا کر نظریں پھر سے اس پر گاڑی۔ بہت کڑوی ہے یہ کافی، بالکل تم جیسی، زہر کن طنز میں لپٹی مسکراہٹ جیسے زرمش کے چہرے پر ڈالتے وہ گہرا مسکرایا۔ زرمش سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتے اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ عورتوں میں بھی مجھے کڑواہٹ ہی پسند ہے، جیسے زبان سے نہیں روح تک کڑوی ہو، جیسے کونین کی گولی، چھوٹی سی مگر پورے بدن کو تھر تھرا دے۔ قدم با قدم وہ اس کے قریب آیا مگر فاصلہ برقرار تھا، جیسے وہ اسے سانس میں قید رکھنا چاہتا ہو مگر ہاتھ سے نہیں چھونا چاہتا ہو۔ زرمش مٹیاں بھیچے نگاہیں چکا گئی۔ میں اس کپ کو پورا ختم کروں گا۔ آئی لائک بٹر کافی، بالکل تمہاری طرح۔ اس کافی کی رنگت بہت اچھی ہے مگر جب چکھا تو کڑوی لگی، جیسے تم ہو، بے انتہا خوبصورت مگر اتنی ہی تلخ۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کے لوب کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ کڑوی ہو تم، اور یہی بات دل کو لگتی ہے، کیونکہ نمکین عورتیں تو سب کے نصیب میں ہوتی ہیں، مگر تم جیسی کڑوی وہ صرف میرے جیسے خطرناک مرد کی طلب ہوتی ہیں۔ وہ اس کے کان میں جھکے بھاری سرگوشیاں کر رہا تھا۔ زرمش کا گلا خشک ہو گیا، زبان تالو سے چپک گئی۔ آریان خانزادہ کی گرم سانسیں اس کی خوشبو اس کے حواس معطل کرتے اس کے اعصاب چٹخا رہی تھی۔ کہو نا مسز خان، کتنی دیر رکنے کا ارادہ ہے؟ اتنی دیر رکنے کا ارادہ ہے جتنی دیر ایک مرد عورت کا ریپ کر سکے، وہ اپنے برفیلے لہجے میں بولتے اس کے کان کی لو پر زبان پھیر رہا تھا۔ زرمش اس کے سینے میں سمائے سے خود سے بھی دور بھی نہ چھٹک سکی تھی۔ آریان میں زرمش نے اس کی سینڈو جکڑے اس کے سب آنکھوں میں بمشکل دیکھتے کہا، کیا تم؟ وہ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے گاڑے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ زرمش کی بے ترتیب دھڑکنیں آریان خانزادہ کے سینے سے الجھنے لگی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں خوف کے ساتھ نمکین پانی آن ٹھہرا تھا۔
جب ایک مرد عورت کا ریپ کرتا ہے تو عورت اس مرد کی کمر کو نوچتی ہے یا پھر اس کا سینہ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال کر رہا تھا۔ آریان اس نے اسے دیکھتے سراسیمگی سے سسکے لی۔ وہ اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کی انگلیاں بے رحمی سے گاڑتا جا رہا تھا۔ اسے کہیں زیادہ بے رحمی دکھا چکا ہوں اور کہاں کہاں دکھاتا رہا ہوں، تمہیں یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں بخوبی یاد ہوگا، میری بے رحمی کے ثبوت بھی ہوں گے۔ آریان خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر لب رکھتے اسے جتاتی نگاہوں سے دیکھا۔ زرمش اس کے لمس پر مزید شدت سے کانپنے لگی تھی، مگر اسے خود سے دور ابھی بھی نہیں چھٹکا تھا۔ بتائیں مسز خان، جب کسی عورت کے ساتھ مرد زبردستی کرتا ہے تو عورت اس کی کمر نوچتی ہے یا سینہ اور چہرہ؟ وہ اس کی کمر کو بینڈ کرتے اس پر جھکتے اس کی آنکھوں میں گاڑے اب کررایا۔ آریان، اس زرمش نے اسے دیکھتے التجائیہ سسکی بھری۔ بتاؤ۔ وہ خون شام درندے کے مانند دہاڑا۔ سینہ منہ نوچتی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بتاتے۔ اس کی سینڈوں کو مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ وہ اس کی کمر کو بری طرح سے بینڈ کیے اس پر جھکتا جا رہا تھا۔ زرمش کی شال اس کے شانوں سے بھی پھسلتی زمین پوس ہو چکی تھی۔ سینہ اور منہ نوچتی ہے۔ وہ اس کے لفظ دہراتے سزائیہ مسکرائے۔ تو جب میں آپ کا ریپ کرتا رہا تھا، میری کمر پر آپ کی بے رحمی کے نشان کیوں ہوتے تھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کر رہا تھا۔ زرمش گہرے سانس لیتے اسے نم خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی بھی عورت چاہے کتنی ہی خوفزدہ کیوں نہ ہو، چاہے اس کے سامنے کھڑا مرد شیطان بھی بن جائے، تب بھی وہ عورت کبھی مسکراتے ہوئے اسے خود کو نہیں سونپ سکتی جب تک وہ اس مرد کو اپنا سب کچھ نہ مانتی ہو یا پھر اس مرد کا خود پر حق نہ مانتی ہو۔ دو ہی کنڈیشن ہوتی ہیں جب عورت مرد کی قربت میں مسکراتی ہے، یا تو وہ اس مرد کی ہوتی ہے یا وہ مرد اس کے ہر سانس پر حق بن چکا ہوتا ہے۔ وہ اس پر جھکے ہوئے ایک لفظ چباتے سیدھا ہوتے اسے کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی نازک کمر پر وہ ابھی تک اپنا ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ زرمش اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں تو مجھ سے ڈرو مت ڈرا کرو، مگر کچھ باتوں میں ہمیشہ چاہوں گا کہ مجھ سے ایسے ہی خوف کھاؤ جیسے تم بلتھرس بیسٹ وحشی درندے سے خوف کھاتی ہو۔ وہ اس کے گوشوں سے نمی اپنے انگوٹھوں سے کافی سختی سے چننے لگا۔ زرمش کی سسکی برآمد ہوئی تھی۔ وہ بات موم کے سامنے کہیں میں برداشت کر گیا مسز خان، مگر کسی اور کے سامنے گو کی برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں پشت عقیدت سے چھوا ہے، بہت عقیدت سے چھوا ہے۔ تم سے اپنا حق تب لیا جب میرے دل و دماغ میں تم صرف تم میری تھی۔ وہ اسے دیکھتے گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ اور تم اور مام میرے لیے میرا رشتہ نہیں، میری جان ہو، میری زندگی ہو۔ ایک بیوی طلاق مانگے اور اس کا حق ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنے شوہر کو ریپ کرنے کا والا کہے وہ اس کا حق نہیں۔ اس رشتے کی اتنی تسلیل مت کرنا آئندہ، ورنہ مجھے خود کے لیے وحشی درندہ بلتھرس بیسٹ ہی پاؤ گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اب بے حد نرمی سے ملائمت سے بول رہا تھا۔ لہجہ نرم، سبز آنکھیں سرد برفیلی تھی۔ زرمش اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ اس کے سر ہلانے پر سزائیہ مسکراتے ہوئے اسے خود سے دور کر گیا تھا۔ ویسے آپ تبھی میری باہوں میں مسکراتی ہیں مسز خان جب مجھے شاکڈ کرنا ہوتا ہے یا مجھ پر بجلی گرانی ہوتی ہے، تو بتائیے آج اتنے ڈر کے باوجود کیوں یہاں آئی ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ یہاں خود چل کر وحشی درندے کے پاس آئی ہیں؟ وہ اسے 2 قدم فاصلے پر کھڑا ہے، اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتے طنز کر رہا تھا۔ 2 ہی مطلب ہیں، یا تو آپ مجھ سے اب ڈرتی نہیں، یا بات بہت خاص ہے، یا پھر وہ آدمی جس کے لیے چل کر آپ شیر کی کھچار میں آ گئی ہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا تھا اور اس کے سامنے بغیر شال کے کھڑے لرز رہی تھی۔ لالا کو آزاد کر دو۔ زرمش کی بھیگی آواز پر آریان خانزادہ کا بلند و بانگ کہہ کر کاٹیج میں گھستے اس کے در و دیوار کو لرزا کیا تھا۔ تو میری مسز میرے سالے سے اتنی محبت کرتی ہیں، وہ اپنے ریپسٹ شوہر کے پاس چلی آئیں، اپنی وہ بھی سوچے سمجھے بغیر۔ آریان خانزادہ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھے لبوں سے لگا کیا تھا۔ اس بار اسے کافی پہلے سے زیادہ کڑوی لگی تھی۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو لے کر بے حد پوزیسو ہو چکا تھا۔ وہ اسے اتنی خوفزدہ ہونے کے باوجود اس زہریلے حاکم خان کے بیٹے حیدر خان کے لیے چلی آئی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر رہا تھا، رگوں میں دوڑتا خون بری طرح کھولنے لگا تھا۔ وہ اس پر جیسے کھولتا پانی اندیل چکی تھی۔ اتنی شدت سے اسے حیدر خان سے حسد ہوا تھا۔ مسز خان، میری مسز خان، کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ اپنے لالا کے لیے یہاں چلی آئیں؟ اب ہو سکتا ہے میں آپ کو یہاں قید کر لوں، یا پھر حیدر خان کے بدلے آپ کو مانگ لوں۔ وہ اپنا حسد چھپاتے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے صوفے کی سطح پر سر رکھے کہکے لگانے لگا۔ زرمش بے بسی سے اسے یوں کہکے لگاتے دیکھ جو اس کا دل ہلا رہی تھی۔
مما میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، میرے لالا کو چھوڑ دو۔ زرمش ایک کی سانس میں کپکپاتے لبوں سے بولتے اس کے کہکوں کو بریک لگا گئی تھی۔ اس کی بات پر آریان خانزادہ کی گردن میں گلتی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے جبڑے بھینچتے اپنی نگاہیں کاٹیج کی لکڑی کی چھت پر گاڑ کیا تھا۔ سوچ لو ساری عمر میری پناہوں میں رہنا ہوگا، سانس بھی میری مرضی سے لوگی، اب کی بھاگنے پر یا کوئی بھی شطرنج رچنے پر اتنے خونخوار جانوروں سے آگے پھینک دوں گا۔ وہ سیدھا ہوتے ذرا سا آگے کو ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں غر رہا ہے۔ قبول ہے، ہر سزا قبول ہے، میرے لالا کو چھوڑو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے رو دی تھی۔ آریان خانزادہ نے لب پھینچے کافی کا مگ پوری قوت سے سامنے پھینکا۔ کافی کا مگ سامنے دیوار سے ٹکراتا زمین بوس ہوتا ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ کافی زمین پر بکھری تھی۔ زرمش شراسہ ہوتے اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے اپنی چیخ روک گئی تھی۔ تمہارے بھائی حیدر خان نے چال چلی، مجھے اریسٹ کروایا، مجھ پر حوالات میں بری طرح تشدد کیا گیا۔ یہ آنکھ کا زخم دیکھ رہی ہو؟ آریان خانزادہ نے اپنی آنکھ کی طرف انگلی رکھتے اسے سر چپتی نگاہوں سے دیکھا۔ آریان کی آنکھ کے پاس ابھی بھی زخم تھا، پیشانی پر بھی زخم تھے۔ زرمش اسے ایک نظر دیکھتے نگاہیں چکا گئی۔ اس نے یہ سب کچھ ایک عام شہری کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ ایک آرمی آفیسر کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ اسے لگتا ہے وہ بچ سکتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے برفیلے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ زرمش نظر چکائے آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ میں جیسا بھی ہوں، میری ذاتی زندگی جیسی بھی ہے، مگر میری وردی میرے لیے میرے ایمان جیسی ہے۔ تم نے میرے ایمان کو ذکر دی، تمہیں حق پہنچتا تھا۔ تم اپنے لالا، میری موم کو میری اصلیت بتاؤ۔ کیا تم نہیں جانتی میری پہچان کسی کے سامنے آنا ہمارے اپنے ملک کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ کیا تم نے اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کی؟ وہ اسے شرر بار نگاہوں سے دیکھتے چپتے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ میں نہیں بتانا چاہتی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم میرے لالا کو چھوڑ دو پلیز۔ زرمش اس کے آگے پھر سے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ وہ اس کے جوڑے ہاتھ دیکھ کر جبڑے بھیج گیا تھا، رنگت اور کندھار ہو چکی تھی۔ چھوڑ دوں گا، مگر یاد رکھنا آئندہ وہ میری وردی کے بیچ آیا اسے چونٹی کی طرح مسل ڈالوں گا، اور تم یہ جانتی ہو میں یہ کر سکتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر سٹ برفیلی تنبیہی کر گیا تھا۔ اس کے جڑے ہاتھ برداشت نہیں ہوئے تھے، ورنہ اس جنم میں تو وہ حیدر خان کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ صرف ایک دن اس ایکٹ کی وجہ سے اسے مات دے گئی تھی، ورنہ وہ جتنا مرضی روتی وہ حیدر خان کو نہ چھوڑتا، مگر اس کے جڑے ہاتھ اسے برداشت ہی نہیں ہو رہے تھے۔ زرمش نے اس کے لفظوں پر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے، جھکتے ہوئے اس کے شال زمین سے اٹھاتے اس کے وجود پر اچھی طرح لپیٹ دیا تھا۔ بے شک تم یہاں حیدر خان کی بہن بن کر آئی ہو، مگر میں تمہیں ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں، وہ ہے میری مسز خان، میری بیوی۔ تم صدا لے کر آؤ، میں نظر انداز کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکا گیا۔ زرمش کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے میں سمائی آنکھیں سختی سے میچے خود کو اس کے سپرد کر گئی تھی۔ حیدر خان کو چھوڑنے کی یہی تو ڈیمانڈ تھی۔ وہ اپنی سسکیاں دباتے اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی کمر پر بندھی ہک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ زرمش اپنی آنکھیں مزید سختی سے بند کر گئی تھی۔ وہ اس کی گردن کو شدت سے چومتے اس کے فراک کے زپ اوپر کھسکا گیا تھا۔ زرمش نے آنکھیں کھولتے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ اب تبھی تمہارا قریب آؤں گا جب تڑپ تمہارے دل میں بھی ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مدھم مسکرایا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں یہ اس جنم میں تو ممکن نہیں۔ وہ بلند ببانگ کہکا لگا گیا تھا۔ زرمش اس کے کہکے پر لرزی تھی۔ مت ڈرا کرو میرے کہکوں سے، یہ تو اندر کی وحشت چھپانے کے لیے ہے۔ وہ اس کے گال پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتے مسکرایا۔ میں جانتا ہوں مسز خان کو مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوگی نا؟ آریان نے مدھم مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ اس بار بنا ڈرے جواب دیتے جواباً نم سا مسکرائے تھے۔ کیوں؟ تو وہ مشکل ہی بول سکا تھا۔ وحشی درندے سے محبت نہیں ہو سکتی، تم مر گئے ہمیشہ وحشی درندے کی طرح میری یاد میں رہو گے۔ وہ اب نم آواز میں جوابی جو اب نگاہیں چکا گئی تھی۔ آریان خانزادہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے کئی قدم پیچھے ہوا تھا۔ وہ مڑتے ہوئے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 1 منٹ بعد وہ واپس لیونگ روم میں تھا۔ اس کے چوڑے وجود پر سیاہ جیکٹ تھی۔ وہ اپنی لیدر جیکٹ کی زپ آگے بند کر رہا تھا۔ چلیے مسز خان، آپ کو آپ کی حویلی چھوڑ دو۔ وہ سنجیدگی سے بولتے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ زرمش بے یقینی سے پلٹتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتے لرزتے ہاتھوں سے اپنے شال سر پر جما گئی تھی۔ وہ اسے جانے دے رہا تھا، وہ بے یقین تھی۔ وہ اسے مجسم دیکھتے اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی نرمی سے کاٹیج سے باہر نکال آیا تھا۔ کاٹیج کے سامنے والی سڑک کی ڈھلوان اترتے اسے زرمش کی گاڑی سڑک پر کھڑی دکھائی دی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا ڈرائیور بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ جائیں گے یا اپنے ڈرائیور کے ساتھ؟ وہ رکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ڈرائیور کے ساتھ۔
وہ سپاٹ لہجے میں بولتے اپنی کلائی اس کی نرم گرفت سے چھڑواتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس سے پہلے گاڑی کی طرف بڑھتے اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول گیا۔ سرمش خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا جھکتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ آج مرضی آپ پر چھوڑ دی، اس لیے فیصلہ آپ کا مانا گیا۔ جس دن فیصلہ میں نے کیا، میرا انتخاب صرف آپ ہوں گی۔ اس دن آپ کے سامنے آپ کا شوہر نہیں بلکہ صرف بلڈ تھرسٹ بیسٹ ہوگا، اور بلڈ تھرسٹ بیسٹ کسی پر رحم نہیں کھاتا، اپنی مسز خان پر بھی نہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتے سیدھے ہوتے دروازہ زور سے بند کر گیا تھا۔ گاڑی سے لمحے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل کرتا خاموشی سے دیکھ رہا تھا، ضبط کی آخری انتہا پر، جیسے سینے میں دھڑکتا دل ابھی اسی پل کچل کر خاموش ہونے والا ہو۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ کیا مسز خان کبھی اس کی جان لے گی، تو وہ تلخ مسکراہٹ سے بس اتنا کہتا، وہ تو شاید اسے آئندہ کبھی گولی مار کر اس کی دھڑکنیں روکتے کسی ماہر نجوم کی پیشگوئی سچ کر دے، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ اس نے تو آج بھی اس کے سینے سے دل نکال کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ہر بار کی طرح وہ اس کی جان نکال کر بھی جا بھی چکی تھی۔ عائش سوٹ کیس بیڈ پر رکھے خاموشی سے پیکنگ کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ واش روم سے شاور لیتے نکلا۔ وہ سیاہ ٹراؤزر پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنے بال تولیے سے رگڑتے ہوئے مرر کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر مغروریت بھری مسکراہٹ سجی تھی، جس میں مسروریت کی گہری جھلک تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے عائش ملک سے اپنا حق بڑے حق سے لیا تھا۔ اب وہ پرسکون تھا، بے حد پرسکون۔ اپنے ڈھنگ کے سوٹ کیس رکھنا، وہ مرر میں اپنے مخصوص سٹائل میں ہاتھ پھیرتے عائش ملک کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس وقت سیاہ رنگ کی لانگ فراک میں ملبوس تھی۔ اس کے سنہری بال ہمیشہ کی طرح کھلے تھے، جن میں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی تھوڑی دیر پہلے ہی شاور لیا تھا۔ زمر نے اسے کچھ کپڑے دیے تھے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے زاویار خانزادہ کی شلوار قمیض کو اچھی طرح تہ لگا کر سوٹ کیس میں سیٹ کرنے لگی۔ تمہارے پاس اپنے کپڑے نہیں؟ زاویار خانزادہ نے سنجیدگی سے بولا۔ پتہ نہیں اسے کچھ چبھا تھا۔ اس کا معمولی کپڑے پہننا قبول تھا، مگر کسی کی اترن نہیں۔ وہ اس لائق نہیں سردار زاویار خانزادہ کی عورت کسی کے سامنے پہن سکے۔ ہاں، ونی میں آئی ہوئی عورت پہن سکتی ہے۔ آپ ڈیسائیڈ کر لیں، آپ ونی میں آئی ہوئی ایک حکم حسیت 2 ٹکے کی معمولی عورت کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، یا اپنی بیوی کو؟ جیسے کہیں گے، میں اسی مطابق کپڑے رکھوں گی۔ وہ رکتے ہوئے مدھم لہجے میں مرر میں نظر آتے اپنے عکس کے پر اپنی نیلی نگاہیں گاڑی استفسار کرنے لگے۔ پیکنگ کرو خاموشی سے، وہاں تمہاری آواز نہ نکلے۔ سب کو یہی کہوں گا کہ میری عورت نہ صرف ونی کے طور پر مجھ پر مسلط ہوئی ہے، بلکہ عذاب کی طرح ایک گونگی عورت بھی مجھ پر مسلط کر دی گئی ہے۔ ویسے خونخوار نگاہوں سے گھورتے غصے سے لفظ چباتے گرایا تھا۔ آپ جیسے کہیں گے۔ نگاہیں جھکائے جھکتے ہوئے سوٹ کیس کو بند کرنے لگی۔ وہ اسے اسٹل خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دل نے تمنا کی تھی عائش ملک گونگی ہی ہوتی اچھا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔